الله ما إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 84 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 85 سے درس ہو رہا ہے۔ نافرمان قوموں کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ آیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو جن کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا تذکرہ آیا۔ کل والے درس میں ہم پڑھ کر آئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کی بستیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، بھیجا، اور وہ جہاں بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا تھے اس کے ساتھ ہی ایسی بری عادتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں کہ جو بری عادتیں ان سے پہلے کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی تھیں کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف ہی یہ مائل ہوتے تھے اور مردوں سے اپنی شہوت رانی کرتے، مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، یعنی وہ کام کرتے تھے کہ جو کوئی جانور بھی نہیں کرتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، انہوں نے بات نہیں مانی، الٹے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکلنے کے لیے کہنے لگے۔ پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ اس کے بعد اب آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ان کے بھائی شعیباً، شعیب علیہ السلام کو۔ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا جو ان کی بیوی قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور یہ حجاز ہی میں ملک شام کے کنارے پر آباد تھے، وہاں رہتے تھے، اور وہیں پر ان کا خاندان آگے بڑھتا چلا گیا تو یہ علاقے کا نام بھی مدین پڑ گیا اور اسی طریقے سے اس خاندان کا نام بھی مدین پڑ گیا، اور یہ علاقہ بھی بڑا سرسبز و شاداب تھا، چاروں طرف ان کے گھنے جنگل تھے، بیچ میں یہ علاقہ تھا، اور بین الاقوامی منڈی کہلاتی تھی، تجارتی منڈی، دور دور سے لوگ تجارت کے لیے یہاں پر آیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جہاں بت پرستی کے اندر مبتلا تھے اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی برائی کے اندر یہ مبتلا تھے کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، چونکہ اکثر تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے، تو جب اپنا حق لیتے پورا لے لیتے اور لوگوں کو تول کر دیتے تو ڈنڈی مارتے، پورا تول کر نہیں دیتے تھے، کمی کر کے دیتے تھے۔ مثال کے طور پر 2 کلو کوئی لے رہا ہے تو یہ اس میں سے 100 200 250 گرام کم کر کے دیتے تھے۔ اس طرح ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس میں آدمی دوسرے کے حق کو گویا مارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر ہوں گے۔ یہ انہی کے بارے میں فرمایا کہ جو تجارت میں امانت میں خیانت کرتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے کمی کر کے دیتے ہیں، ناپ تول میں پورا نہیں ناپتے ہیں، نہیں تولتے ہیں۔ دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین، کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا، سچائی کے ساتھ بیچ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا ہے، اسی طریقے سے امانت داری سے پورا تول کر دے رہا ہے، کوئی ملاوٹ اپنی طرف سے اس میں نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا اس کا حشر تو مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس کا حشر نبیوں
کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو جہاں تاجر اگر امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو بہت بڑا مرتبہ بھی پا سکتا ہے، وہیں اگر وہ امانت داری سے کام نہیں لیتا ہے، خیانت کرتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے، جو چیز بتائی تھی وہ نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ دوسری بدل کے دے دی، یا اسی طریقے سے کمی کر کے دے رہا ہے، جتنا کہا تھا اتنا نہیں دے رہا ہے، اس سے کم دے رہا ہے اور پیسے برابر لے رہا ہے، تو ایسے کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کا حشر فاجر اور فاسق قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمارے سارے تاجروں کو امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قوم جہاں بت پرستی میں مبتلا تھی وہیں یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، جیسے اس سے پہلے قوم لوط کا تذکرہ آیا کہ وہ بھی بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک بری عادت میں مبتلا تھی، اور وہاں لوط علیہ السلام کی قوم کا جہاں بیان کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، نہیں، بلکہ سیدھی بات یہاں سے شروع کی گئی کہ جس بڑی برائی کے اندر تم مبتلا ہو اس کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، یہ وہ کام ہے جو تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی برائی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے ایمان بھی کوئی نفع نہیں دے سکتا تھا، کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، پہلے ان سے یہ گندی عادت چھڑانا ضروری تھا، اس کے بعد پھر ان کو ایمان لاتے اور ایمان کا اثر ہوتا اور اعمال کا اثر ہوتا اور اعمال پر وہ آتے۔ اس لیے یہ وہ برائی اتنی بڑی تھی کہ وہاں صرف برائی کا تذکرہ کیا گیا، وہاں شرک اور بت پرستی کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے منع ہی نہیں کیا، نہیں، منع کیا ہوگا، جس طرح ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے کہا، ایسے ہی لوط علیہ السلام نے بھی کہا ہوگا، لیکن ان کی برائی اتنی سخت تھی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، سیدھا برائی ہی کا تذکرہ کیا کہ غیر فطری کام کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ قوم شعیب میں بھی یہ برائی پائی جاتی تھی، یعنی یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے۔ یہاں ان کو جب دعوت دی گئی تو پہلے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے کہا گیا، اور اس کے بعد جس برائی کے اندر یہ مبتلا تھے اس کو چھوڑنے کے لیے ان سے کہا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی فریاد رس نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، کوئی پریشانیوں کو ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی دعا اور پکار کو سننے والا نہیں ہے، وہی ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قد جاءتكم بينة من ربكم، قد جاءتكم بينة من ربكم، تحقیق کہ تمہارے پاس آ چکی ہے نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یا ایک واضح دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے، جن معجزات کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یعنی خرق عادت کوئی چیز کوئی عمل وہ کرتے تھے، دکھاتے تھے، جس سے لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، تو ماننے والے مان لیتے اور نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا تو کہ پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر کے دکھائیں، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پہاڑ پھٹا اور اونٹنی پیدا ہو گئی، اور وہاں بھی حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی، ھذی ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی ہے، فذروھا، بس تم اسے چھوڑ دو، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کے زمین میں چرتی رہے گی، کھاتی رہے گی، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔
اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی آ چکی ہے، لیکن یہ نشانی کیا تھی، کیا معجزہ ان کو دیا گیا تھا، یہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی، اس کی وضاحت قرآن پاک میں بھی نہیں ہے اور احادیث کے اندر بھی نہیں ہے، اور عام طور سے مفسرین نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے ایک کتاب بدائع ظہور فی وقائع الدہور ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے آ کر ان سے یہ کہا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ ہمارے بت جن کی ہم پرستش کرتے ہیں ان کو بلوائیے، یہ گواہی دے دیں کہ ہاں واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا انما الآیات عند اللہ، کہ معجزات کو ظاہر کرنا یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، اگر اللہ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو بلوا دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اب تمہارے بت بولیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا پیغام آ گیا کہ ٹھیک ہے یہ معجزہ دکھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد سارے لوگ جمع ہو گئے، میلے کی طرح سما ہو گیا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے بتوں سے یہ کہا کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو بتوں نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو آپ کہتے ہیں وہ بالکل سچ کہتے ہیں، یعنی لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور یہ رسول ربنا ہمارے رب کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ بتوں نے گواہی دی لیکن پھر بھی لوگوں نے ایمان نہیں لایا، گویا بتوں کو بولتا ہوا انہوں نے دیکھا، حالانکہ وہ بولتے نہیں ہیں، تب بھی انہوں نے مانا نہیں۔ تو یہ بیان فرمایا کہ یہ نشانی اور یہ معجزہ ان کو دیا گیا تھا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس، آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل، واضح نشانی۔ فأوفوا الکیل والمیزان، فأوفوا الکیل، تو تم ناپ کو پورا کرو، والمیزان، اور تول کو پورا کرو، یعنی ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول میں کسی کا سامان سودا کم کر کے نہ دو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کے لیے اشیاءہم، ان کے سامان کو، ان کی چیزوں کو، لوگوں کی چیزوں کو گھٹا کر نہ دو۔ ابھی ہم نے نماز کے اندر سورہ مطففین سنی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، المطففین جو دوسروں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، یہ کون ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ ہے کہ جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو اپنا حق پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو یخسرون، اس کو گھٹا دیتے ہیں۔ زمین بیچی تو جہاں اس کو 60 فٹ رکھنا تھا وہاں پر 58 پر ہی فیتہ رکھ دیا، 2 فٹ کم کر دیا، تو یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی۔ کپڑا کاٹ رہے ہیں اس میں کمی کر دی۔ اسی طریقے سے اور کوئی ناپنے کی چیز تھی، جیسے برتن سے بہت ساری چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں، اس میں کمی کر دی۔ اسی طریقے سے تولنے میں کمی کر دی کہ لیا تھا سریا اس نے 10 کوئنٹل اور یہ دے رہا ہے 9 ہی کوئنٹل یا 9.5 کوئنٹل دے رہا ہے، اس میں کمی کر دی۔ اس طریقے سے کمی کرتے ہیں کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو ناپ کر دے، لوگوں کے لیے ناپتے ہیں یا تولتے ہیں تو یخسرون، اس کو گھٹا دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ انہیں ایک دن اٹھایا جائے گا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دیں گے، ایک ایک لمحے کا اور اپنے ایک ایک عمل کا، ایک ایک فعل کا، ایک ایک قول کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن کو یہ بھول گئے ہیں، قیامت کے دن کو، تبھی یہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، تو بڑی سخت وعید بیان کی گئی۔ یہاں حضرت
شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ کہ تم ناپ اور تول کو پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور تم نہ گھٹاؤ لوگوں کے لیے ان کی چیزوں کو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور نہ فساد مچاؤ زمین میں اس کی درستگی کے بعد۔ یعنی تمہارے پاس اب یہ پیغام آ گیا کہ ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دو، کسی کے حقوق کو نہ دباؤ، کسی کے حقوق میں کمی نہ کرو، اسی طریقے سے بت پرستی نہ کرو، یہ پیغام آ گیا۔ اگر تم اصلاح چاہتے تو اصلاح یہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، دوسروں کے حقوق پورے دو، بلکہ دوسروں کو اگر دینا ہو تو کچھ زیادہ ہی دو، کمی کر کے نہ دو۔ یہ اصلاح ہے۔ اس اصلاح کے ماحول کو تم خراب نہ کرو فساد مچا کر، اور ناپ تول میں کمی کرنا فساد، شرک کے اندر مبتلا ہونا فساد، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا، اس کے لیے نظر و نیاز دینا، یہ فساد ہے۔ اسی طریقے سے بدعات، خرافات، رسم و رواجات میں مبتلا ہونا یہ فساد ہے۔ ان فسادی کاموں کو چھوڑ دو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور تم فساد نہ مچاؤ زمین میں، بعد اصلاحیہ اس کی درستگی کے بعد۔ ذَلِكُمْ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جو پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر عمل کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ایک برائی اس قوم کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ یہ لٹیرے بھی تھے، یہ ڈکیتی بھی ڈالتے تھے، یہ راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے، کوئی تاجر وہاں سے سامان لے کر گزرتا اس کا سامان چھین لیتے تھے، کوئی مسافر گزرتا اس کا سامان چھین لیا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ اور نہ بیٹھو تم بِكُلِّ صِرَاطٍ ہر راستے پر، توعدون تم ڈراتے ہو لوگوں کو، یعنی راستے محفوظ نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہوئے سفر کرتے ہیں کہ نہ معلوم لٹیرے کہاں لوٹ لیں گے۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو من آمن بِهِ اس شخص کو جو اس پر ایمان لا رہا ہے، یعنی جو اللہ کے دین پر ایمان لا رہا ہے، تم اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہو، اللہ کے راستے سے تم لوگوں کو روکتے ہو۔ یعنی جو لوگ آ رہے ہوتے تھے مدین کی طرف باہر سے تو یہ ان کو پہلے ہی سمجھاتے کہ دیکھنا یہاں مدین کے اندر ایک بابا جی ہے جس کا نام شعیب ہے، شعیب علیہ السلام، تو ان کی بات نہ سننا، ان کی بات نہ ماننا، اس لیے کہ انہوں نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے تھے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور تم اس میں تلاش کرتے ہو کجی، یعنی ان کے جو دین پیش کر رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اس دین پر یہ اعتراض کرتے، اس دین کے اندر کجی تلاش کرتے، کبھی یہ کہتے الصَّلَاةُ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ اے شعیب کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کو ہمارے آبا و اجداد پوجتے آئے ہیں اور ہم اپنے مال میں جس طرح چاہے اس طرح ہم اس میں تصرف کرتے ہیں اور آپ کے کہنے پر ہم اس کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہ کوئی دین ہے کہ جو ہماری جو اپنی نجی زندگی ہے اس میں دخل اندازی کر رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ دین تو نام ہے صرف پوجا پاٹ کے کچھ کاموں کا، دین جو ہے زندگی کے باقی جو شعبے ہیں ان کا نام نہیں ہے۔ اس طریقے سے بھی یہ دین کے اندر کجی تلاش کرتے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور تم تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین میں، عِوَجًا ٹیڑھ یا ٹیڑھ کجی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ اور تم یاد کرو جس وقت کہ تم کم تھے، فَكَثَّرَكُمْ تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، یعنی پہلے تمہاری تعداد کم تھی، اللہ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا، یعنی تم سے پہلے قوم نوح پر کس طرح عذاب آیا، قوم عاد پر کیسے عذاب آیا، قوم صالح پر کیسے عذاب آیا، اور تمہارے قریبی ہی میں قوم لوط پر کیسے عذاب آیا ہے۔ اس کو یاد کرو کہ ان فسادیوں پر کس طرح عذاب آیا، کیسا ان کا انجام ہوا، اسی طرح تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ اس لیے برائیوں سے باز آ جاؤ، اچھائیاں کرنے لگ جاؤ اور بت پرستی سے باز آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت اور توحید کو اختیار کر لو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر
ہو طائفتن ایک گروہ منکم تم میں سے آمنو جو ایمان لے آئے بالذی اس چیز پر ارسلت بھی جس کو لے کر میں بھیجا گیا ہوں، یعنی اس دین پر جس کو لے کر میں بھیجا گیا ہوں، وطائفۃ لم یؤمنوا اور ایک جماعت ایسی ہو کہ جو ایمان نہ لائے، فاصبروا تو تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو مانا، ان پر ایمان لے آئے، لیکن اکثریت وہ تھی کہ جو نافرمان تھی اور جنہوں نے بات کو نہیں مانا۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایمان لایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اس کا عذاب آ جائے گا نافرمانوں پر، بس تم صبر کرو، انتظار کرو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ہر برائی سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔